السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہم آپ کو سنا رہے ہیں ایک خوبصورت کہانی، اور وہ بھی اردو میں۔ اس سے پہلے آپ نے ہماری کہانیاں سنی ہیں سرائیکی زبان میں، اور آج ہم آپ کو سنا رہے ہیں اردو میں۔ تو بچوں، آج جو کہانی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے، اور اس کہانی کو آپ نے آخر تک سننا ہے۔ جی، آج ہم آپ کو کہانی سنا رہے ہیں ایک ایسے بادشاہ کی جو کہ انصاف کرنا چاہتا ہے، اور وہ انصاف کا بول بالا دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک بادشاہ سلامت تھے، ان کے ملک میں بہت زیادہ انصاف تھا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایک دن وہ اپنے تمام وزراء کو، اپنے مشیروں کو، اپنے جو بھی ان کے دائیں بائیں مشیر تھے، ان سب کو بلا کے بادشاہ سلامت اکٹھا کرتا ہے، اور ان سے کہتا ہے کہ دیکھیں، باہر ایک جو بہت بڑی میرے محل کے باہر ایک بیل لگی ہوئی ہے، گھنٹی لگی ہوئی ہے، وہ ہے انصاف کی گھنٹی۔ تو اتنا عرصہ ہو گیا، کوئی شخص بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی ہے، تو ایسا کریں کہ مجھے بتائیں کہ یہ بیل، یہ گھنٹی لوگ میرے پاس کیوں نہیں بجاتے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ کیا ان کو انصاف مل رہا یا ان پہ ظلم ہو رہا ہے؟ تو ان میں سے بہت سے جو وزیر تھے، مشیر تھے، وہ بیٹھ گئے، سر جوڑ کے بیٹھ گئے، اور وہ سوچنے لگے کہ کیا ایسا کیا جائے کہ گھنٹی بج جائے اور بادشاہ سلامت کو یہ احساس ہو کہ یہاں پر انصاف کا بول بالا ہے، اور اگر کوئی ناانصافی ہوئی ہے تو وہ بیل ہوگی۔ لہٰذا ایک ان میں سے وزیر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، ایسا کریں کہ آپ ایک حکم جاری فرما دیجئے کہ دریا کے اس پار جو شخص جائے گا اپنے روزگار کے لیے، تو وہ 1% ٹیکس جو ہے وہ ادا کر کے جائے گا۔ یہ صبح یہ ساری بات سننے کے بعد، مشاورت کرنے کے بعد، بادشاہ سلامت نے وہ دوسرے دن یہ اعلان کروا دیا ڈھول کے ذریعے پورے ملک میں کہ جو بندہ، جو شخص صبح مزدوری کرنے کے لیے اس دریا کے پار پل کراس کر کے دوسرے علاقے میں جائے گا، وہ 1% ٹیکس دے کے جائے گا۔ تو اعلان ہو گیا، تو ٹیکس میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا، لوگ ٹیکس دینا شروع ہو گئے، کیونکہ وہاں پر فراوانی تھی، انصاف کی فراوانی تھی، اور روزگار کی فراوانی تھی، لوگ ٹیکس دینا شروع ہو گئے۔ کافی عرصے کے بعد بادشاہ سلامت پھر اپنے تمام وزراء کو اکٹھا کرتا ہے، وہ کہتا ہے 2-3 مہینے گزر گئے ہیں، آپ نے کہا تھا کہ کوئی ایسا حکم جاری کریں جس سے لوگ تنگ آ جائیں اور آپ سے آ کے انصاف مانگیں، مگر ابھی تک کوئی بھی یہ انصاف کی گھنٹی بجانے نہیں آیا، اور یہ انصاف کی گھنٹی ویسے کھڑی ہوئی ہے۔ تو پھر وزراء بیٹھ گئے، انہوں نے پھر مشاورت کی۔ مشاورت یہ ہوئی کہ اب جو ہے، جو بندہ صبح جائے گا 1% ٹیکس دے کے جائے گا، اور واپسی پہ جب وہ آئے گا وہ بھی 1% ٹیکس دے گا۔ اس طرح 2% ٹیکس ہو گیا۔ تمام ملک میں، تمام علاقوں میں صبح ڈھول سے اعلان کروا دیا گیا کہ جناب، جو بھی بندہ آئے گا وہ جانے اور آنے کا 1% ٹیکس دے گا۔ کچھ عرصے بعد 2-3 مہینے گزر گئے، لیکن بادشاہ سلامت کو کوئی بھی انصاف کی فریاد لے کر نہ آیا۔ بادشاہ سلامت اسی انتظار میں رہا۔ پھر اس نے اپنا اجلاس بلایا، تمام وزراء کو اکٹھا کیا، بات ہوئی، تو ایک وزیر نے کہا، جناب اعلیٰ، اب ایسا کرتے ہیں کہ جو شخص جائے گا تو وہ 1% ٹیکس دے گا،
اور ساتھ میں 2 جوتے بھی کھائے گا۔ اس طرح یہ ہے کہ اس پہ ظلم ہوگا، لہذا وہ فریاد لے کے آئے گا، اور اس طرح آپ کی انصاف کی گھنٹی بجے گی، اور پھر آپ چاہیں تو ان کو معاف کر دینا۔ اس طرح انصاف ہو جائے گا اور آپ کا بول بالا ہو جائے گا۔ جناب ایسا ہی ہوا، حکم جاری ہو گیا۔ بادشاہ سلامت نے کہہ دیا کہ تمام ملک میں اعلان کر دیا جائے کہ جو شخص جائے گا وہ 1% ٹیکس دے گا، واپسی پہ بھی اور آتے ہوئے بھی، اور 2 چھتر بھی کھائے گا اور 2 جوتے بھی کھا کے جائے گا۔ اب یہ حکم صادر ہو گیا اور جناب اعلان ہو گیا، تمام علاقوں میں اعلان ہو گیا۔ تو ہوتا کیا ہے دیکھتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ لائن لگی اور لوگ جوتے کھا رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ دوسرے دن جناب گھنٹیاں بجنے لگیں۔ بادشاہ سلامت خوش ہو گیا، اس نے کہا دیکھیں اب یہ انصاف مانگنے آئیں گے اور میں ان پہ رحم کروں گا، اور اس طرح جو ہے میرا بول بالا ہو جائے گا۔ لیکن وہاں پہ کیا دیکھتے ہیں کہ بادشاہ سلامت جب ان کو بلاتا ہے تو لوگ رو کے کہتے ہیں جناب اعلیٰ آپ نے حکم فرمایا، ہم نے جناب ٹیکس دیا، آپ نے حکم فرمایا کہ جناب اعلیٰ واپسی پہ بھی ٹیکس دیں، ہم نے دیا، آپ نے حکم فرمایا کہ 2 جوتے ماریں، جناب ہم جوتے کھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری ایک عرض ہے، ہم پہ یہ انصاف کیجئے کہ ہم لوگ جو ہے نا ہمیں دیر ہو جاتی ہے اور ہم نے جانا ہوتا ہے اپنے کام پہ، تو آپ مہربانی فرمائیں ایسا کریں کہ جوتے مارنے والوں کی تعداد بڑھا دیں تاکہ ہم جلد از جلد فارغ ہو کے اپنے کام پہ جا سکیں۔ بادشاہ سلامت اس بات پہ بڑا حیران ہوا اور اس نے حکم فرما دیا کہ جناب اب آپ کو جوتے مارنے والوں کی تعداد بڑھا دی جائے گی، اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ دیکھیں بچوں کہ ایسی قومیں، ایسے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے جو اپنے حق کی بات نہ کر سکیں۔ لہٰذا اس ساری کہانی میں سبق ملتا ہے کہ جو لوگ ظلم سہتے رہتے ہیں اور ان کو صرف یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنا کام کریں اور حق کی بات نہ کریں، ایسی قومیں برباد ہو جاتی ہیں، اور ایسے لوگ، ایسی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ والسلام، انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے اور آپ کو ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ میرے لیے بہت سی دعائیں، اور اس چینل کو ہاشمی اسٹوڈیو 9 کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، شیئر کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔